وہی ہے کہ پاکستان کی 51% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور موسٹلی جو ہے اس میں ہاؤس وائفز ہیں، چونکہ ہمارا کلچر بہت بڑا پرابلم ہے ان کے کام کرنے میں۔ اب ہر جو ہے لڑکی سنا یا ہر خاتون سنا کیوان تو نہیں ہو سکتی، اور یہ کتنے پرسنٹ ہیں، 10% ہوں گی ٹوٹل وومن پاپولیشن کی جو ورکنگ ہوں گی، اور ان میں سے ہر کلاس سے جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں، تو سب سے بڑا فیکٹر تو ایک یہ ہے۔ دوسرا ہمارا فہیم صاحب کے ذہن میں یقیناً ہوگا، اور نوشاد اور ڈار صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا، پاپولیشن فیکٹر، ٹھیک ہے؟ مطلب جس چیز کو ہمیں، اور کوشچن پہ کوشچن ہمارے اکانومسٹ بھی اور گلوبل آرگنائزیشنز بھی دے رہی تھی کہ یہ جو ہماری پاپولیشن ہے یہ بڑھتی بڑھتی یہاں تک چلی جائے گی کہ ہماری اکانومی کی کمر توڑ دے گی، جو کہ ہوا ادر فیکٹرز کے علاوہ۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو ریسورسز آتے ہیں اس کی غیر منصفانہ تقسیم، اور جو غیر ترقیاتی اخراجات ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ ذرا کبھی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ کچھ تو منظر عام پہ آ گئے ہیں، بہت سارے نہیں آئے۔ وہ جو ایک گلے میں پڑا ہوا ہے ڈھول، وہ ہمیں بجانا پڑتا ہے، اور پروٹوکول کے نام پہ چونکہ ہم تو سمپل لائف نہیں گزار سکتے۔ ہم نے وہ پرائم منسٹر بھی دیکھے جو سائیکل کی مثالیں دیا کرتے تھے لیکن پھر ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے تھے، اور باقیوں کا بھی یہی حال ہے، میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا۔ تو جب تک آپ چیزوں کو بالکل اسٹریم لائن نہیں کرتے اور اس سے کوئی نیشنل کنسنسس نہیں کرتے، پالیسیز نہیں بنواتے، اور پالیسیز کی لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن نہیں کرواتے، تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، وہ بلاول ہو، یا کوئی اور طالع ازما آ جائے، تب تک یہ پرابلم رہیں گے۔ اور طالع ازما تو خیر اسی صورت میں آتے ہیں جب ہمیں ہمارے پاس بیچنے کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیچنے کو کچھ ہوتا ہے، تو ابھی چونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو لے دے کہ یہی لیڈرشپ ہے جس نے اس ملک کو کرائسس سے نکالا ہے۔ سے کوشش کر رہے ہیں کہ طالع ازما آ جائیں۔ جی مجھے فہیم صاحب آواز ٹھیک نہیں آئی، لیکن عرض یہی کر رہا ہوں کہ ابھی وہ لیکن صرف حالات پی ٹی نہیں۔ آئی کی آواز آ گئی۔ فہیم آپ دوبارہ سے کہہ سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں جو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کا مقدمہ تھا، وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکیل عزیر کیا نام ہے ان کا، وہ جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر جج صاحب نے ٹوک کے کہا کہ آپ ماشاءاللہ کا دروازہ ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں۔ بالکل، آج تو بہت دبنگ قسم کی جو ہے وہ جی پروسیڈنگز جی تھی، بڑی تو سماعت جو ہوئی ہے کیس کی، اس اس پر لیے سنا میں اپنے جی آپ جی کو جی سم مبشر اپ کروں گا صاحب، جی جی کہ اگر کسی نے تقدیر، چونکہ نئے لیڈرز آپ پیدا نہیں کر رہے، صحیح، آپ کی ٹریڈ یونینز پہ پابندی ہے، اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہے، نئے لیڈرز نہیں آئیں گے۔ یہی لیڈرشپ ہے جس نے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے۔ عوام کو موقع دیجئے کہ ان کے ووٹ گنے جائیں، الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں، جو ریزلٹ ہو وہ تمام پارٹی اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، فیئر ہوں، ریزلٹ قبول کریں، اور اگر وہ ڈیلیور کریں ویل اینڈ گڈ، ورنہ انہیں ووٹ آؤٹ کر دیں۔ یہ جب تک آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے، اور باقی پالیسیز جن کا میں نے ذکر کیا، تب تک ہم فائنینشیل کرائسس سے کسی صورت نہیں نکل سکتے۔ نعرے تو سارے ہی لگا لیتے ہیں۔